السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا اور ہمارا ناول چل رہا ہے پاس عہد، جس کی آج ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں جو ہے سعاد اور ارمیش کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی سٹوری میں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے اور عفاف اور سکندر کی سٹوری میں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور دوسرے اپنے دوستوں کو ریکمنڈ بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ ابھی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے آج کی 5۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارمیش جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی، انوار صاحب کے دروازہ ناک کرنے پر LED آف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئے نا بابا، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پرنسس، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے آپ کے لیے، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا بولیں، مجھے کبھی بھی آپ کے فیصلے سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے بابا پر پورا بھروسہ ہے۔ ساری دنیا مطلبی ہو سکتی ہے، مگر ماں باپ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں جو کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچ سکتے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بہت دھیمے لہجے میں بات مکمل کی۔ ہمیں تم پر فخر ہے ارمیش، تم ہمیشہ ہمیں مان بخشتی ہو۔ ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے نیک اولاد سے نوازا ہمیں۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بیٹا، ہم نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے، انہوں نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ جی بابا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اس نے ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلیں۔ اور پھر وہ اس سے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ سعد کا دل کسی طرف نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار وہ آنکھیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ کئی دفعہ سوچا کہ یونیورسٹی جا کر اس کے بارے میں پتہ کرے، مگر پھر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے لاکھوں لڑکیاں دیکھی تھی جو ہاتھوں میں دل لیے اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، پر اسے کسی میں دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن یہ کالی آنکھوں والی تو دل و دماغ پر چپک گئی تھی، جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بار بار ذہن کے پردے پر وہ دو غصے بھری کالی آنکھیں آ جاتی اور وہ بے بس ہو جاتا۔ ہاں تو جانم، یہ بات طے ہے کہ تم اب صرف میری ہو اور بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ پھر نہ جانے یہ ٹھرکی کیا کرے گا۔ اس نے گرے آنکھوں میں شرارت سمائے تصور میں موجود اس کی کالی بڑی بڑی آنکھوں کو کہا۔ میں کل ہی ساری انفارمیشن نکلوا لوں گا یونیورسٹی سے۔ اس نے دل ہی دل میں اگلا لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے سوچا۔ سکندر کو آج کل صرف ایک ہی کام تھا، عفاف کے بارے میں سوچنا، اس کی ہر پسند ناپسند کے بارے میں پتہ کروانا۔ عفاف کے گھر کام کرنے والی نوکرانی تک کو وہ خرید چکا تھا، جو اسے پل پل کی خبریں دیتی رہتی تھی۔ عفاف کے لیے اس نے پرسنلی گارڈ ہائر کیا تھا، جو اس کی یونی میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنا کام کر رہا تھا، تاکہ عفاف کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ ابھی بھی وہ شاپنگ مال میں گھوم رہا تھا تاکہ اس کے لیے گفٹ خرید سکے، کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی پرنسس اس کی پسند کا ڈریس پہنے۔ 2 گھنٹے کی خواری کے بعد اسے ایک باربی سٹائل لائٹ پنک فراک پسند آیا تھا۔ تصور میں اسے اس ڈریس میں سوچ کر سکندر شاہ کا روم روم سرشار ہو رہا تھا۔ وہ ڈریس پیک کروانے کے بعد اس کے ساتھ میچنگ جیولری اور نفیس سے سینڈل پیک کروانے کے بعد اب وہ باہر جانے لگا تھا۔ جب اس کی نظر ڈائمنڈ شاپ پر پڑی تو اس نے ادھر کا رخ کیا۔ یس سر، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ سیلز مین نے خوش دلی سے پوچھا۔ مجھے ہیئر بروچ چاہیے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ سیلز مین نے اس کے سامنے مختلف ہیئر بروچز رکھے تھے، جن میں سے ایک پسند کرتے اس کا بل پے کرتے وہ مال سے باہر نکل گیا۔ عفاف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا جھومے ناچے گائے، پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ افضل صاحب اور نفیسہ بیگم بھی بہت خوش تھے اور اس کا پاگل پن دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تبھی سعد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ بابا، ماما، بھائی آ گئے، آپ کو یاد ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نے جلدی سے صوفے پر ٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں یاد ہے بھائی، افضل صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے سب سے سلام کیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور بھائی بندریا، کہاں اچھلتی پھر رہی ہو؟ اس نے عفاف کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، مگر عفاف کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ارے واہ، آج چھپکلی نے کوئی شرارت نہیں کی، اس نے پھر اسے چڑھایا۔ بولو بچو، ہر چیز کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عفاف نہیں، اس نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ سعد، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے، افضل صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بابا کہیں، میں حاضر ہوں، اس نے فرما برداری سے کہا۔
साथ हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगे, इसलिए हमने तुमसे पूछे बगैर एक फ़ैसला किया है, क्योंकि हमें मान था हमारी औलाद हमें समझेगी। उन्होंने लफ्ज़ों का जाल बिछाया। जी बाबा बोले, मैं कभी भी आपका मान नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। साद ने उनका मान बढ़ाते हुए कहा, हमने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है अपने दोस्त की बेटी से इस जुम्मा को, आफाफ की बर्थडे पार्टी के साथ ही। अल्फाज थे या धमाका, साद को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। अपनी दुनिया आबाद होने से पहले ही ख़त्म होती महसूस हुई थी। दो आंखें सामने आकर मासूम हुई थीं। जी बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने ज़ब्त के कड़े इम्तहान से गुजरते हुए जवाब दिया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी हमारे शेर, उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। इतना कहते ही वो अपने कमरे की तरफ चला गया और पीछे आफाफ मैडम हंस हंस कर पागल हो रही थी। अरमिश अपने हाथों में मौजूद कंगन देख रही थी जो आफाफ की मामा ने उसे पहनाए थे। वो खुश थी कि उसका जीवन साथी उसके बाप ने चुना था। हर बेटी को ऐसा ही होना चाहिए, ना कि 2 दिन की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप को रुसवा करने वाला। वो आफाफ के पेरेंट्स से मिल चुकी थी। वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत नफीस थे, और सबसे ज़्यादा खुशी से इस बात की थी कि उसकी बारबी डॉल, उसकी आफाफ उसके साथ रहेगी। नए नए एहसासात और जज्बात उसके अंदर पैदा हो रहे थे। शादी का सोचकर घबराहट भी होती कि बाबा के बगैर कैसे रहेगी, मगर बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें जाना ही होता है। यही सब सोचते उसकी आंखें भर आईं। मॉम, आई मिस यू अलॉट, आई लव यू सो मच। आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने हमेशा आपके सिखाई बातों पर अमल किया है, मगर आपकी कमी हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगी। उसने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए कहा। साद अपने कमरे में आते ही बेड पर ढह सा गया था। क्या कुछ सोच लिया था उसने, मगर सब कुछ उल्टा हो गया था। बेड पर लेटे वो छत को घूर रहा था। वो अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकता था। उन्होंने हमेशा उनकी ख्वाहिश को अहमियत दी थी, तो अब वो कैसे पीछे रहता। शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी। अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है, और हमारे माँ बाप जो फैसला करते हैं वो हमारे हक़ में बेहतरीन होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, अच्छा बुरा सब समझते हैं। बेड पर वो लेटा वो न जाने क्या क्या सोच रहा था। तभी आफाफ उसके रूम में दाखिल हुई। कैसे हो चमगादड़ भाई, उसने पूरी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए पूछा। तुमसे तो अच्छा हूँ चिपकली, उसने तकिया उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। कुछ तो बड़े होंगे, शादी होने जा रही है, उसने शरारत से एक आंख दबाते हुए कहा। इधर आ बंदरी, तुझे बताऊं कितना खुश हूँ। उसने बेड से उठकर उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब वो पीछे पीछे और आफाफ आगे आगे थी, और पूरा घर उनकी हंसी से गूंज उठा था। यही तो खुशियाँ थीं। अहमद, वो मलक इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसका काम कहाँ तक पहुँचा? सिकंदर शाह ने अपने सामने खड़े वर्कर से पूछा। सर, इस पर काम जारी है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, अहमद ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया। ओके, तुम मेरी कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है कहीं, उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। बट सर, अहमद ने कुछ कहना चाहा। नो आर्गूमेंट, उसने बात ख़त्म कर दी तो अहमद हाँ में सर हिलाता वापस चला गया। सिकंदर ने लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगी अपनी ज़िंदगी को देखा और सुकून से कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। दोनों घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सिर्फ एक दिन बचा था। हर कोई अपनी तैयारी में मसरूफ़ था, और सबसे ज़्यादा वावेला तो आफाफ ने मचाया था। आखिर को उसके जान से अजीज़ भाई बहन की शादी थी। अभी भी वो अफजल साहब का सर खा रही थी। आफाफ, बच्चे, हम अनवार साहब से मिलने जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं हम दोनों ने, तो हम शॉपिंग पर नहीं चल सकते। आप ऐसा करें, अपनी मामा को साथ लें और वहाँ से अरमिश को भी पिक करें और तीनों मिलकर शॉपिंग कराएं। अरमिश को निकाह का ड्रेस भी ले दीजिएगा। अफजल साहब ने उसके मसले का हल निकाला। वाह बाबा, यू आर ग्रेट, मैं अभी आप ही को कॉल करके रेडी होने का बोल के आती हूँ। उनकी तजवीज़ से काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए वो फ़ौरन अरमिश को कॉल करने अपने कमरे की तरफ भागी थी। बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी, अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अफजल साहब, अब वो बड़ी हो चुकी है, 20 की हो जाएगी परसों, हमें उसके बारे में भी अब संजीदगी से सोचना चाहिए, नफीसा बेगम ने परेशानी से कहा। नफीसा, तुम ख्वामख्वाह परेशान होती रहती हो, यकीनन खुदा ने हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, उन्होंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। मतलब हद हो गई, कल तेरा निकाह है और तू अब मुझे यूं अचानक बुला के ऐसे बता रहा है जैसे तेरा नहीं किसी और का निकाह हो। वो तब ही तो गया था, मुझे खुद 2 दिन पहले पता चला कि मेरा निकाह है, उसने दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया। दफ़ा हो, मैं जा रहा हूँ, वो गुस्से से उठा था। ओ बैठ जा जिगर, मैं पहले परेशान हूँ और तू नखरे दिखा रहा है, साद ने नागवारी से कहा।
تو کیوں پریشان ہے؟ زحان نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے جگری یار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیو جینز کی پینٹ پہنے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاپنگ کرنی ابھی اپنی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں، پہلی دفعہ نکاح کر رہا ہوں نا اس لیے، اس نے چھت پاڑ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کمینے تو سارے پہلی دفعہ ہی کرتے ہیں، کیا روز نکاح کرتے ہیں؟ اس نے ناگواری سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں اس لیے تو تجھے بلایا ہے کہ ہیلپ کر دے میری، اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ میں نہیں جا رہا، خود کر، زحان نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ ابے چل اب اٹھ بھی جا، سعد اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کیفے سے باہر نکل گیا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے آفاف کے ساتھ مال میں خوار ہو رہی تھی، جس سے پورے مال میں کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب تو نفیسہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ بس کر دو، مگر وہ بس لاسٹ بول کے اگلی دکان میں گھس جاتی۔ آنٹی آپ ادھر کیفیٹیریا میں بیٹھیں، میں اور آفاف ابھی آتے ہیں۔ نفیسہ بیگم کی پھولی ہوئی سانس دیکھ کر اس نے انہیں کیفیٹیریا میں بٹھایا اور ان کے لیے مینگو شیک آرڈر کرتی خود آفاف کے پیچھے چلی گئی۔ آفاف تو اب رو دینے کو تھی، تبھی اس کی نظر ایک گولڈن کلر کی فراک پر پڑی جسے اس نے فوراً نکلوایا تھا۔ واو دیکھیں آپی یہ کتنی پیاری ہے، اس نے ستائشی نظروں سے فراک کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اسے کچھ پسند کرتے دیکھ ارمیش نے شکر ادا کیا تھا۔ پھر فراک کے ساتھ میچنگ جیولری اور سینڈل لے کر وہ نفیسہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ شکر ہے تمہیں بھی کچھ پسند آیا، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا دلہن ارمیش نہیں تم ہو۔ نفیسہ بیگم نے مزاحیہ انداز میں آفاف کو چھیڑا تو آج کتنے دنوں بعد اسے سکندر شاہ کا خیال آیا تھا، جسے یاد کرتے اس کے گال پل میں سرخ ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے چہرہ جھکا گئی۔ اوئے ہوئے لڑکی شرما رہی ہے، ارمیش نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے ہوئے کہا تو وہ جیت گئی۔ آپی پلیز، اس نے رونی صورت بنا کر ارمیش کو باز کرنا چاہا۔ اوکے میں کچھ آرڈر کر کے آتی ہوں۔ ارمیش اس کا گال تھپ تھپا کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ارمیش اپنے دھیان چل رہی تھی جب اچانک کسی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اف، سر پھاڑ دیا دیکھ کے۔ وہ کچھ مزید کہنے والی تھی جب اپنے سامنے اس یونیورسٹی والے لڑکے کو کھڑے دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ دوسری طرف سعد جو زحان کو ہاتھ جوڑ کر فوڈ پوائنٹ کی طرف لایا تھا، اسے وہاں بیٹھنے کا کہتے خود آرڈر کرنے آیا تھا، اور سامنے اس کالی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر جیسے اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ دل کر رہا تھا اسے کھینچ کر سینے سے لگا لے اور اندر ہی کہیں چھپا لے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھا۔ وہ خود کو پیور رکھنا چاہتا تھا اپنی شریک حیات کے لیے۔ او ہیلو ٹھرکی کہیں کے، آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ لڑکیاں تاڑنے کے علاوہ جہاں مرضی آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، ٹھرکی آوارہ کہیں کے۔ وہ اپنی ہیرو میں اسے خوبصورت ترکابات سے نوازتی، یہ جا وہ جا، اور ساتھ اس دن کی طرح آج بھی ہونک بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ یار یہ ہر دفعہ میری بےعزتی کر کے چلی جاتی ہے، اگر اگلی دفعہ ملے گی تو سارے حساب چکتا کروں گا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا میل کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب اسے اپنی پوری زندگی کسی اور کے نام کرنی تھی، اور یہ ایک بہت ہی کڑا امتحان تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی دیکھ رہی تھی جس کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی خوش تھی، مگر پھر بھی دل میں ہزار وسوسے تھے کہ نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ اسے سورج سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو سیرس چاہیے تھی، کیونکہ اس نے خود کو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے چھپا کے رکھا تھا پوری دنیا سے، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھی جب انوار صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اداسی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے ہماری پرنسس؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ بیٹھے نا۔ اس نے بیڈ پر ہی انہیں بیٹھنے کی جگہ دی تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آنکھیں یہ سوچ کر بار بار جھلک رہی تھیں کہ بہت جلد ان کی پرنسس کسی اور کی ہو جائے گی۔ بابا آپ روئے ہیں؟ اس نے ان کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، ہم تو خوش ہیں کہ آج ہماری پرنسس کا نکاح ہے۔ انہوں نے آنسو کو آنکھوں میں ہی روکنا چاہا۔ بابا، وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ بھی ضبط نہیں رکھ پائے۔ ان کے پاس تھا ہی کیا سوائے بیٹی کے، اور آج وہ بھی پرائی ہونے جا رہی تھی۔ پرنسس رونا بند کریں، آپ تو ہماری بہادر بیٹی ہیں نا۔ انہوں نے اسے سامنے کرنا چاہا مگر وہ ان کے سینے میں ہی سر دیے نہ میں سر ہلا گئی۔ میں نہیں ہوں اسٹرانگ، نہ ہی مجھے کہیں جانا ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ایسے تو نہیں بولتے نا، ہر باپ کا خواب ہوتا ہے اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھنے کا، کیا آپ ہمارا خواب پورا نہیں کریں گی؟ انہوں نے لاڈ سے کہا۔ تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی ان کی آنکھوں اور ناک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ ہمارا خواب پورا ہوگا، انہوں نے اس کے سرخ ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ اوہو، ہم جو کہنے آئے تھے وہ تو وہیں رہ گیا، آپ جلدی سے اپنی چیزیں پیک کر لیں، ابھی آفاف آپ کو پک کرنے آئے گی پارلر کے لیے۔
انہوں نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سعد بیٹا آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں ہال پہلے پہنچنا ہے، سارے ارینجمنٹس بھی دیکھنے ہیں۔ افضل صاحب نے سعد کو ایسے ہی ٹراؤزر شرٹ میں گھومتے دیکھ کر کہا، جی بابا آپ اور ماما پہلے چلے جائیں، میں بعد میں آؤں گا۔ ذوحان کے ساتھ اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی اس لیے لیٹ ہو گیا، آتا ہی ہوگا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے جیسے تمہیں بہتر لگے۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلے گئے اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر ذوحان کا ویٹ کرنے لگا، جو 5 بجے کا کہہ کر ابھی تک نہیں آیا تھا، اوپر سے 6 بجنے والے تھے۔ یہ چپلی کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی، مطلب اتنا بھی نہیں کہ بھائی کی شادی ہے، کچھ پوچھ ہی لے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کاکا آفاف کدھر ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھا۔ سعد بابا وہ تو دلہن بٹیا کو لے کر پارلر گئی ہیں، انہوں نے مہذب طریقے سے جواب دیتے ہوئے کہا، مطلب لیپا پوتی کرنے گئی ہیں دونوں چھپکلیاں۔ اس نے دل میں سوچا اور سر ہلاتا موبائل پر ذوحان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سکندر پہلے ہی رضیہ سے ساری انفارمیشن لے چکا تھا کہ وہ کون سے پارلر جانے والی ہے، اور پلان کے مطابق وہ ڈریس اور جویلری وغیرہ پہلے ہی وہاں پہنچا چکا تھا کہ اسے یہی ڈریس پہنایا جائے، اور بیوٹیشین کو بھی اچھی خاصی رقم دے چکا تھا اس کام کی، اور اب پرسکون سا بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ پری پیکر اس کے سپنوں سے نکل کر حقیقت کا روپ دھارے، اس کے سامنے ہو اور وہ اسے اپنی پسند میں سجا دیکھے۔ اسے تخیل میں دیکھ کر ہی وہ سرشار ہو جاتا تھا، تو اپنے سامنے دیکھ کر تو وہ خود کو روک ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی پچھلی دونوں ملاقاتیں یاد کرتے وہ متبسم سا ہو گیا تھا، ہونٹوں پہ موجود وہ لمس ابھی بھی اسے بہکا رہا تھا۔ اف کیا ہو تم، پاگل کر دیا ہے تم نے اس بندے کو، جس کی خوف سے سامنے والے کی بولتی بند ہو جائے، اس نے اپنے دل میں بسے اس چہرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور فون پر ہوتی مسلسل بحث سے ادھر متوجہ ہو گیا۔ ارمش تیار ہو چکی تھی اور واقعی کوئی حور لگ رہی تھی۔ لائٹ پنک کلر کے حجاب کے ساتھ ہلکی آف وائٹ کلر کے ڈریس میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہر کوئی ماشاءاللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ڈریس کے ساتھ کا دوپٹہ ایسے ہی سر پر رکھا تھا جس کا وہ گھونگھٹ کرنے والی تھی، اور اب ایک طرف بیٹھی آفاف کا انتظار کر رہی تھی جو چینجنگ روم میں ڈریس چینج کرنے گئی تھی۔ آفاف ڈریس چینج کر کر اپنے دھیان سے آ رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی کے ساتھ ٹکرائی، اور اس لڑکی نے ہاتھ میں موجود چائے اس کا ڈریس خراب کر گئی تھی۔ سوری میم، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ وہ جلدی سے معافی مانگنے لگی، مگر آفاف تو ابھی تک سکتے میں تھی جس کا اتنا قیمتی ڈریس خراب ہو چکا تھا، مطلب اس کا پورا فنکشن ہی خراب ہو چکا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ ارمیش بھی پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اتنی خواری کے بعد آفاف کو کوئی ڈریس پسند آیا تھا جو اب چائے کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی لیٹ تھیں، ہال سے بار بار فون آ رہے تھے، اور اب یہ سب اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تبھی پارلر کی مینیجر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اپنی ورکر کو ڈانٹتے ہوئے سائڈ پر کر چکی تھی۔ میم آپ میرے ساتھ ہیں، میں اس سے بھی خوبصورت ڈریس آپ کو دیتی ہوں جو یقیناً آپ کی شایان شان ہے۔ مینیجر نے اس کی خوبصورت گرے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سچ میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ اگر وہ اتنا پاگل تھا تو بالکل صحیح تھا، مینیجر نے دل میں سوچا، اور آفاف کو لے کر چینجنگ روم میں واپس چلی گئی۔ آفاف اپنے سامنے لگے بڑے سے شیشے میں آنکھیں پھاڑے خود کو دیکھ رہی تھی۔ لائٹ پنک فراک کے ساتھ میچنگ جویلری، حجاب اور میک اپ میں سر پر خوبصورت سا شہزادیوں والا تاج پہنے وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ واو اٹس بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ تبھی پارلر والی نے اس کے کافی ساری پکچرز کیمرے میں قید کی تھیں اور اس نیلی آنکھوں والے کو بھیجی تھیں۔ تھینک یو سو مچ، اس نے پارلر والی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ میری طرف سے گفٹ رکھ لیں، اور جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اسپاٹ لائٹ سے ان کا ویلکم کیا گیا تھا، اور پھر ان کے اسٹیج پر پہنچتے ہی ساری لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ ارمیش تو کافی گھبرا رہی تھی، تبھی نفیسہ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے تسلی دی تھی، اور ساتھ ہی اس کی اور آفاف کی نظر بھی اتاری۔ ساتھ کی وہ پہلے ہی اتار چکی تھیں، جو سفید شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے جب نکاح کا شور اٹھا تھا، اور نکاح کے بعد ہی آفاف کی برتھ ڈے سیلیبریشن تھی۔ نائٹ فنکشن تھا اور پورا ہال اس وقت لائٹنگ میں نہایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔
ارمش انوار ولد محمد انوار، کیا آپ کو سعد افضل ولد محمد افضل کے ساتھ 50 لاکھ روپیہ سکہ رائج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی تھی اور انوار صاحب نے آہستہ سے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اسے تسلی دی تھی۔ جی قبول ہے، ارمش نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس طرح 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد وہ نکاح نامے پر سائن کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کا کر چکی تھی۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے اب انوار صاحب مردو کی طرف چلے گئے تھے تاکہ سعد کی رضامندی بھی لی جا سکے۔ سعد افضل ولد محمد افضل، کیا آپ کو ارمش انوار ولد محمد انوار کے ساتھ 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے وہی سوال سعد سے پوچھا اور اس کے ایجاب و قبول کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ مبارک ہو جگرے، زحا نے اس کو خوشی سے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کمینے، کیا ہڈیوں کا کچومر بنا دے گا؟ بھائی تو سانڈ ہے، مجھے معاف کر۔ اس نے خود کو چھڑواتے ہوئے اس کے کسردی بدن پر چوٹ کی تو وہ سر کھجا گیا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا اور اب سب لوگ برتھ ڈے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کب 12 بجے اور کب وہ آفاف کو وش کریں؟ 12 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ چکے تھے جب آفاف کو ایک بچے نے آ کر کہا تھا کہ اسے کوئی اس طرف بلا رہا ہے۔ اسے لگا شاید سعد بلا رہا ہو، تبھی وہ مسکراتی ہوئی ایک طرف بنی راہداری کی طرف چلی گئی جب سکندر نے اچانک اسے ایک کمرے میں کھینچ لیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، مگر وہ خاموش کھڑا اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آفاف کا خوف سے برا حال تھا۔ آج پھر اس نیلی آنکھوں والی بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر، جو رائل بلو کلر کی پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے ایک ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور دوسرے میں AS کا بریسلٹ پہنے ہوئے تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، شرٹ کے اندر سے بھی اس کے مسلز ابھرے ہوئے تھے۔ اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر اس کی نیلی آنکھوں پر گئی، جنہیں خود کو تکتا پا کر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اگر میرا جائزہ لے لیا ہو تو ذرا ایک نظر اپنے ارد گرد بھی دیکھ لو پرنسس۔ سکندر شاہ نے میٹھا سا طنز کیا تو ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ پورا کمرہ غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور درمیان میں ٹیبل پر 1 پاؤنڈ کا کیک رکھا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سارا کچھ دیکھتی جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی کہ وہ ایک نامحرم کی طرف مائل ہو رہی ہے، اسے خود پر اور اس شخص پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مجھے پھسلا لیں گے؟ اپنا مطلب پورا کریں گے تو آپ غلط ہیں۔ میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں ان سب چیزوں پر۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو نامحرم کی محبت میں اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول جاتی ہیں۔ تو آپ اپنا مقصد کہیں اور جا کر پورا کریں، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بابا اور میرے بھائی میری ہر ضد پوری کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور اب اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کے ساتھ اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتے ہوئے بولی۔ دوسری طرف سکندر شاہ اس کو اس طرح خود کے سامنے بولتا سن رہا تھا اور اس کی معصوم دھمکیوں پر صرف مسکرا رہا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے آپ۔ اسے اس طرح مسکراتے دیکھ اسے مزید غصہ آیا تھا۔ مطلب وہ اتنی باتیں سنا رہی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی جانے لگی تھی جب سکندر شاہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اس کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر اسے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ روپ بہت خوبصورت ہے پرنسس۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ تم مجھے نخرے دکھاؤ اور میں اٹھاؤں۔ اور کیا کہا تم نے کہ نامحرم؟ تو اپنے الفاظ درست کرو۔ میں ہی تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر۔ ہمارا نکاح بچپن سے ہو چکا ہے، تمہاری اصل امی کی رضامندی سے، اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، سمجھی؟ پیار سے سمجھاتے آخر میں اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ آفاف کو لگا جیسے پوری کی پوری چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ میں اس رشتے کو نہیں مان۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب سکندر شاہ نے اسے کچھ بھی بولنے سے باز کر دیا تھا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ مکمل بے بس ہوئی تھی۔ خود کو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی تھی، مگر اس کوشش نے اس کی شدت میں اور اضافہ کیا تھا۔ اب وہ بغیر کسی مزاحمت کے آنکھیں سختی سے بند کیے اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ جب اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تھا، وہ نڈھال سی اس کے سہارے کھڑی تھی ورنہ اب تک تو زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ If I could have just one wish, I would wish to wake up every day to the sound of your breath on my neck, the warmth of your lips on my cheek, the touch of your fingers on my skin, and the feel of your heart beating with mine.
knowing that I could never find that feeling with anyone other than you. Love, please don't try to leave me. I am nothing without you because you are my soulmate, my love, my craze and my whole world. वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कानों में सहर फूंक रहा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ उसकी एक एक बात सुनती उसकी शर्ट सीने से जकड़े उसके पहलू में खड़ी थी। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, मैं इस रिश्ते को दिलो जान से मानता हूँ, और अगर किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी की तो इसी तरह की सज़ा मिलेगी। अब जल्दी से केक काटो, फिर ही तुम बाहर जा सकती हो, वरना यहाँ से सीधा अपने बेडरूम में लेके जाऊँगा। इसे धमकी देते हुए केक तक लाया था, जब ना चाहते हुए भी उसने जल्दी से केक काटा और उसे खिलाते हुए फ़ौरन बाहर की तरफ जाने लगी, जब सिकंदर शाह की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े थे। अगर किसी को बताया तो इससे भी बुरी सज़ा दूंगा। जितनी जल्दी हो सके खुद को मेंटली तौर पर रेडी कर लो, बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना है, तब ये नाजुक मिजाजी नहीं चलेगी। उसने शरारत से कहा तो वो कान की लो तक सुर्ख हुई थी। उसकी थोड़ी देर पहले की जसारत याद करते हथेलियाँ पसीने में भीगी थीं। धड़कते दिल के साथ वो बगैर कोई जवाब दिए बाहर निकलती चली गई थी, जबकि इसकी हालत पर सिकंदर शाह कहका लगाता हुआ किसी को ये सब कुछ साफ करने का कहता खुद भी जैसे आया था वैसे ही चला गया। आफाफ जैसे ही हाल में वापस आई तो सारी लाइट्स ऑफ हो गईं, सिर्फ एक स्पॉटलाइट ऑन थी जो उस पर थी। उसका दिल अभी भी बुरी तरह धड़क रहा था। क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हाल दोबारा से लाइट्स और तालियों से गूंज उठा था। सब इसे विश कर रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे। फिर इसने सबकी तालियों में केक काटा और सबसे पहले अपने बाबा को खिलाया, फिर मामा को और फिर साथ को खिलाते हुए वो अरमिश के पास ब्राइडल रूम में चली गई। क्या हुआ गुड़िया, तबीयत तो ठीक है? ऐसे क्यों मुंह लटकाए देखकर अरमिश ने मोहब्बत से पूछा। तभी नफीसा बेगम इन दोनों के लिए खाना वहीं ले आईं। मुलाजिम टेबल पर खाना सेट करता जा चुका था। नफीसा बेगम भी वहीं बैठकर आफाफ से पूछने लगी तो वो थकावट का बहाना बनाती इन दोनों को टाल गई। तकरीबन 1 बजे तक पार्टी चलती रही थी। फिर सब लोग अपने अपने घर को रवाना हुए थे। घर आते ही सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। साथ भी चेंज करता अपने बेड पर लेटता मोबाइल चेक करने लगा था। व्हाट्सएप ऑन करते ही आफाफ के इतने ज़्यादा मैसेज देखकर उसने ओपन किया तो उसे झटका लगा था। उसने बेयकीनी से एक, फिर 2, फिर सारी पिक्चर देखी थी। बेयकीनी और खुशी की मिली जुली कैफियत से उसने मोबाइल में मौजूद इन आंखों को देखा जिन्हें वो लाखों क्या करोड़ों में भी पहचान सकता था। साथ आफाफ का एक वॉइस क्लिप भी था। हाय जिनबूत, बंदर और चिपकले, कैसा लगा मेरा मजाक? झटका लगा ना? वैसे आपस की बात है, इंसान को अपनी सीक्रेट चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए। लाइक डायरी, ये मेरी आपी अरमिश है और आपकी डायरी में मैंने पढ़ा था कि एक काली आंखों वाली लड़की ने आपको काफ़ी बातें सुनाई थी और आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने उसके ड्रेस से धोखा खाया था, और फिर और भी बहुत कुछ लिखा था। समझ तो गए होंगे। वॉइस क्लिप सुनते ही उसे आफाफ की सारी चालाकियां समझ आ गई थीं और अब उसका रुख आफाफ के कमरे की तरफ था। यकीनन आज उसका कत्ल पक्का था जिसने इतना सब कुछ प्लान किया और भनक तक नहीं पड़ने दी। गुस्सा तो इसे अपनी बेवकूफ़ी पर भी आ रहा था, जिसने एक दफ़ा भी लड़की देखने की कोशिश नहीं की थी। तो क्या वो भी नहीं जानती उसकी शादी किसके साथ हुई है? इससे 2 दिन पहले मॉल में हुई मुलाकात याद आई। अब मज़ा आएगा मिसेस साद अफसल, उसने दिल में सोचते हुए आफाफ का डोर नॉक किया। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप सो कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी और आफाफ और सिकंदर की मुलाकात भी। सिकंदर ने जो आफाफ को सच्चाई बताई है उससे उसको थोड़ा सा झटका तो लगा है, लेकिन आगे स्टोरी में और भी ट्विस्ट हैं। अब भी नेक्स्ट अरमिश और साद के फंक्शन स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवाएं, फिर इनकी स्पेशल एपिसोड आएगी। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।